حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دارالارقم. پہلا قدم یہ تھا کہ آپ نے ارقم بن ابی الارقم مخزومی کے گھر کو تبلیغ و عبادت اور تعلیم و تربیت کا خفیہ مرکز بنا دیا، کیونکہ وہ بدماشوں کی نگاہوں سے دور صفا کے دامن میں واقع تھا. کسی کو معلوم ہے ارقم بن ابی الارقم کون تھے؟ کسی کو معلوم ہے؟ اچھا، یہ ایک ینگسٹر تھے، ٹین ایجر، اور کس قبیلے سے تھے؟ یہاں پہ لکھا ہوا نا، بنو مخزوم سے، مخزومی تھے نا، اور یہ اسلام لے آئے تھے. ان کا اسلام ابھی چھپا ہوا تھا، انہوں نے بتایا نہیں تھا کسی کو. اچھا، بنو مخزوم سے اور کون تھا؟ شاباش، ابو جہل مخزوم، بنو مخزوم سے تھا. اور یہ اگر آپ کو یاد ہو، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا جب کعبے کی تعمیر کی بات آ رہی تھی کہ بنو مخزوم اور بنو ہاشم کے درمیان کافی دشمنی، عداوت رہتی تھی. ایک دفعہ تو بالکل جنگ ہونے لگی تھی آپس میں. تو ان کے جو ارقم بن، ان کا گھر کہاں پہ تھا؟ صفا کے قریب تھا. اب آپ سوچیں، کعبہ ہے، حرم کی حدود، اور ساتھ ہی صفا پہاڑ ہے، آپ نے دیکھا، یعنی بالکل حرم کے نزدیک ان کا گھر تھا. اور وہاں پہ کیا ہوتا تھا؟ چنانچہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ خفیہ طور پر اکٹھے ہوتے تھے. کیا اکٹھے ہونا اتنا ہی ضروری ہے؟ آپ سمجھتے ہیں انڈیویجولی کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جا کے ایک ایک کو؟ اکٹھے ہونے میں برکت ہے، اکٹھے ہو کے تعلیم لی جاتی ہے. اور جو محفلیں جہاں پہ علم کی خاص طور پہ مجلس ہوتی ہے، اکٹھے بیٹھ کے جو لیتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں انسان ایک دوسرے سے بھی سیکھتا ہے، اس کے اندر برکت بھی ہے، اس کو فرشتے بھی گھیر لیتے ہیں. تو اکٹھے ہو کے یہ کام کیا جانے میں زیادہ خیر اور بھلائی ہے. ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتے، ان کا تزکیہ کرتے، انہیں کتاب و حکمت سکھاتے. اب دیکھیں یہاں پہ 3 کام ہو رہے ہیں. کیا کام ہوتے تھے؟ اللہ کی آیات کی تلاوت، ان کا تزکیہ، اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتے تھے. تو وہاں پہ کوئی وہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی رونے دھونے یا ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یا سوشلائزنگ کی ایک مجلس ہے جس میں حال احوال ہو رہے ہیں، یہ نہیں ہوتا تھا. یہاں پہ دیکھیں کیا ہوتا تھا، قرآن کریم سکھایا جاتا تھا، ان کا تزکیہ ہوتا تھا. حکمت کیا ہے؟ حدیث ہے. اس تدبیر سے بہت سے ایسے حادثات سے بچاؤ ہو گیا کہ اگر آپ کھلے طور پر اکٹھا ہوتے تو ان کے پیش آنے کا غالب امکان تھا. باقی جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کا تعلق ہے، تو آپ مشرکین کے بیچوں بیچ کھلم کھلا اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور اس کے دین کی دعوت بھی دیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کھلم کھلا لوگوں کے سامنے کرتے تھے، لیکن یہ جو جگہ تھی نا، یہ بہت سیکرٹ جگہ تھی. اس کا مشرکین کو کوئی پتہ نہیں تھا، بالکل کانوں کان بھی خبر نہیں تھی کہ یہاں پہ یہ لوگ اکٹھے ہوتے. اس سے نہ آپ کو کوئی ظلم و زیادتی روک سکتی تھی، نہ مذاق اور استہزاء. یہ اللہ کی حکمت تھی تاکہ جو ایمان لائے اسے بھی دعوت پہنچ جائے اور جو ایمان نہ لائے اسے بھی. اور اس تبلیغ کے بعد کسی کے لیے اللہ کے خلاف حجت باقی نہ رہ جائے، اور قیامت کے روز کوئی کہنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں، تاکہ یہ حجت تمام ہو جائے. لوگوں کو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھا کر کے دارالارقم میں اور یہ میسج دیتے تھے قرآن کا، ان کا تذکیہ، اور ان کو تعلیم دیتے تھے. یعنی تعلیم کی ایک سوچے، علم کا فوراً اہتمام کیا گیا. یہ نہیں کہ مسلمان ہو گئے ہو تو جاؤ آن یور اون، نہیں، فوراً تعلیم، اور وہ بھی قرآن کی تعلیم، قرآن کی آیات. آج کی آپ اس لیسن میں دیکھیں گے کہ کس طرح ہر جگہ قرآن آ رہا ہے تعلیم میں. اور اس کے اندر ایک بات بہت اہم ہے، صفا پہاڑی کے پاس یہ گھر تھا ارقم بن ارقم کا. اس گھر کو ہی کیوں چوز کیا گیا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ سوچیں. کعبہ کے قریب تھا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر ہم سوچے تو ہم سوچتے کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ کعبہ میں تو اتنے مشرک آتے تھے، ہم تو بالکل ہی پکڑے جاتے. یہی اس کی حکمت ہے.
اسی میں اس کی حکمت ہے. ہاں بتائیں اب آپ. ایگزیکٹلی کہ کبھی اس کا شک ہی نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرعون کے گھر میں موسیٰ کو وہاں پہ پرورش کروائی کہ کبھی وہاں پہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ اتنی کلوز بیٹھے ہوئے یہاں پہ بھی کوئی ہو سکتا ہے اس طرح. نمبر 2 بات, ارقم بن ارقم کس, اسی لیے میں نے آپ کو خاص طور پہ کہا کس قبیلے سے تھے؟ مخزوم قبیلے سے. سب سے فرسٹ بات تو یہ ہے کہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے گا, اور اگر چلو مسلمان ہو بھی گیا تو اتنا سا ٹین ایجر یہ رسک لے گا کہ اپنے گھر کو دے دے مسلمان. کتنا بڑا رسک لینا ہے نا. اب آپ نے کہا وہ کلوز ٹو کعبہ تھا تو وہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا. یہی تو اس کی حکمت تھی کہ جب لوگ کعبہ آئیں گے جائیں گے کسی کو بھی یہ نہیں پتا چلے گا کہ یہ چپ کر کے ایک گھر کے اندر گھس گئے. ورنہ دیکھیں ایک آؤٹ اسکرٹس میں ایک گھر ہو, اکیلا سا گھر ہو, وہاں پہ اتنے سارے لوگ جا رہے ہیں, 40-50 لوگ اگر جمع ہو رہے ہیں تو لوگ کہیں گے کدھر کو جاتے ہیں یہ, یہاں پہ تو کعبہ آ رہے ہیں, سبھی آتے تھے جاتے تھے, طواف کرنے جا رہے ہیں, تو کوئی بھی پتہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسا ان کو مرکز دیا. اور ارقم بن ارقم کی کتنی بڑی ایک وہ بات تھی. اسی لیے اب دیکھیں آج تک یہ نام زندہ ہے. ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی ایک اسکول ضرور ہوگا دارالارقم کے نام ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اس نام کو بھی زندہ رکھا. ان کی کتنی بڑی ایک قربانی ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کو آفر کر دیا. اور ظاہر ہے اپنے طور پہ ہم سوچتے ہیں کہ ان کا گھر یقیناً اتنا بڑا ہوگا جس میں اتنے لوگ آ سکتے ہو کہ 40-50 لوگ شروع کے اندر جو مسلمان ہوئے تھے وہ سب جمع ہو سکتے. ابھی تو کیونکہ خفیہ تھا یہ سب, سیکرٹلی سب چل رہا تھا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو یہ گھر اپنی وراثت میں ملا تھا, انہوں نے اوپن کر دیے اس کے دروازے مسلمانوں کے لیے. پہلے جو قریش نے بنایا تھا وہ تو دارالندوہ تھا نا, وہ تو ان کی پارلیمنٹ ہے, اس میں تھوڑی بیٹھ سکتے ہیں وہ. ٹھیک ہے, یہ تو ایک وہ تو ایک جگہ تھی نا, ایک پارلیمنٹ سمجھ لیں ان کی. ٹھیک ہے, یہ ایک گھر تھا جس کے اندر ہی یہ تعلیم و تربیت کا کام ہو رہا ہے اور سب کو جمع کیا جا رہا ہے. اور یہی وہ گھر ہے جس کے اندر حضرت عمر ایمان لے کر آئے تھے. وہ آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. آپ کو کون سا میرا 96, ان کے پاس بھی ہے 66 ہے ان کے پاس. 97 پہ اب ہم ہیں ہجرت حبشہ. اور دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, جو اہم سٹیپ تھا, دوسرا قدم یہ تھا کہ آپ نے یہ اچھی طرح معلوم کر لینے کے بعد کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران ہے اور اس کے پاس کسی پر ظلم نہیں ہوتا, مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ حبشہ ہجرت کر جائیں. اچھا, حبشہ ایک ایریا ہے افریقہ میں, آج اس کا نام ایتھوپیا جس کو کہتے ہیں, اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ سوڈان کا کوئی ایریا تھا. باہر کیف افریقہ میں یہ ایریا تھا. اور اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی کہ آپ ہجرت کرتے ہیں. ہجرت کس وقت کی جاتی ہے؟ وہاں پہ رہ کے آپ کا ایمان خطرے میں ہو جائے, آپ کمپرومائز کرنے پہ اتر آئیں کہ اوکے گیو اینڈ ٹیک کر کے کسی طرح نہیں, اس وقت ہجرت کر جائیں. اور جب جان اپنی بچانی بھی ہونا تب بھی ہجرت کر سکتے ہیں کہ ظاہر جان رہے گی تو آپ ایمان پہ چلیں گے نا, اگر جان ہی نہیں ہے تو پھر کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ ہجرت کرنے کو فرمایا. اس ہدایت کے مطابق رجب سن 5 نبوت میں مسلمانوں کے پہلے قافلے نے ہجرت کی. اب 5 نبوت کیوں اس کو کہا گیا, 5 ہجری کیوں نہیں کہا گیا؟ ہجرت تو نہیں ابھی ہوئی نا. ہجری کیلنڈر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہجرت سے. اور ہجرت سے پری ہجرت ٹائم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نبوی. یعنی نبوت ملے ہوئے ابھی کتنے سال ہوئے؟ 5. پہلے 3 ایئرز کیا تھا؟ پرائیویٹلی دعوت دی گئی. اور اب یہ سوچیں صرف 5واں سال ہے اور انہوں نے اس قدر زندگی مشکل کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ آپ ہجرت کریں. ایک بات میں آپ کو بہت اہم یہاں پہ بتانا چاہتی ہوں, وہ یہ کہ ہجرت جو تھی, آج شاید آپ کے لیے یہ کہنا بڑا آسان ہو کہ اچھا چلو موو کر کے کریں نا. ہمارے لیے کتنا آسان ہے, ہم اپنے ملک چھوڑ کے یہاں پہ موو کر کے آ گئے. اس وقت میں ہجرت کرنا اتنی بڑی بات تھی. کیا وجہ تھی؟ ایک تو یہ وہ لوگ نسل در نسل جنریشن سے ایک ہی جگہ کے رہنے والے تھے, نہ کبھی کوئی باہر گیا تھا نہ کبھی کوئی آ کے ان کے. اور وجہ کیا تھی, کیوں نہیں لوگ موو کرتے تھے جیسے آج موو کرتے ہیں؟ ٹرائبل سسٹم. یس, وہاں پہ ٹرائبل سسٹم تھا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کی زندگی ہی ٹرائبل سسٹم پہ ڈیپینڈ کرتی تھی. ان کی سیکیورٹی
ٹرائبل سسٹم تھی. اگر کوئی بندہ ہجرت کر کے ایون مدینہ تک چلا جاتا تو وہ وہاں پہ سیکیور نہیں تھا, سیکنڈ گریڈ سٹیزن ہوگا وہاں پہ. اور ان کی سلامتی, ان کی خوشی, ان کے غم, ان کے ساری جو بھی ان کے فائدے نقصان سب ان کے ٹرائب سے وابستہ تھے. اگر وہ کہیں اور ایز اے لونر چلے جاتے تو ایسے نہیں تھا جیسے آج کل کوئی ملک ہے, حکومت ہے, پولیس ہے, عدالت ہے, ایسا کچھ نہیں تھا. ہر ٹرائب صرف اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا تھا اور سپورٹ کرتا تھا. اگر کوئی باہر چلا جائے گا تو اس کو چاہے کوئی لوٹ رہا ہے, چاہے کوئی جان سے مار دے, چاہے کوئی کچھ کر دے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کو. اس لیے لوگ انسیکیور ہو جاتے تھے کہیں جا کے, ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا تھا. تو یہ بہت بڑی بات تھی. اور کہاں, حبشہ, افریقن لوگوں کے ملک میں, جس میں اتنی دور کہ ان کی لینگویج بھی فرق, ان کا کلچر فرق, ان کا سب. آپ سوچیں کہ آج بھی کئی لوگ اپنی جب یہاں پہ آنے کی باتیں شیئر کرتے ہیں تو کہتے ہیں جب ہم یہاں پہ آئے, شاید آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوا, ایون مین وہ کہتے ہیں کہ وی یوز ٹو کرائے, ہم بہت روتے تھے اپنے ملک کو یاد کر کے, چھپ چھپ کے روتے تھے. تو ایزی نہیں ہوتا, حالانکہ آج کیا ٹیکسٹنگ ہے, فون ہے, ہر چیز ہے, قدم قدم پہ آپ بتا رہے ہیں میں یہاں پہ پہنچ گیا. اس وقت ایسا کچھ نہیں تھا. سمجھ لیں کٹ آف ہو گئے اپنے گھر بار سب چیز سے. اور ایسے بھی نہیں کر سکتے کہ پچھلا سارا بیچ کے لوگوں کو جا رہے ہیں یا کچھ, ان کو تو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے کہ یہ جا رہے ہیں. سوچیں خالی ہاتھ, یہ ہجرت ہے اللہ کی خاطر. یہ کتنی مشکل ہجرت ہے. اور اس ہجرت میں عورتیں پیچھے نہیں تھی, عورتیں بھی تھیں. 5 سال گزرے تھے, عورتیں بھی اس میں ہیں. اور اس میں کیا ہے, یہ مسلمانوں کے پہلے کافروں نے ہجرت کی, اس میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں. اور ان کے سردار حضرت عثمان بن عفان تھے. کون ہے حضرت عثمان؟ تیسرے خلیفہ جو آپ کے. نیز ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی, کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی. اور یہ حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے بعد پہلا گھرانہ تھا جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی تھی. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے کی, لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے, انہوں نے کی تھی. یہ لوگ رات کے اندھیرے میں چپکے سے نکلے اور جدہ اس وقت کہتے تھے, آج کیا کہتے ہیں ہم, جدہ کے جنوب میں واقع شعیبہ کی بندرگاہ کا رخ کیا. سی پورٹ ہے نا جدہ میں. قسمت کی بات ہے کہ وہاں 2 تجارتی جہاز موجود تھے. یہ لوگ ان پر سوار ہو کے حبشہ پہنچ گئے. ادھر قریش نے ان کے بھاگنے کا پتہ لگا تو غیظ و غضب سے پھٹ پڑے. فوراً آدمی دوڑائے کہ انہیں پکڑ کر مکہ لایا جائے اور خوب سزا دی جائے, یہاں تک کہ وہ اللہ کا دین چھوڑ دیں. لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی مسلمان سمندر میں دور جا چکے تھے, لہٰذا یہ لوگ ساحل تک جا کر نامراد واپس آئے. اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں, اور ان کے اندر جن کے نام لیے جاتے ہیں حضرت عثمان تو یہ بھی ہیں, عثمان بن عفان اور عثمان بن مظعون, اور اسی طرح عبد الرحمن بن عوف, زبیر بن عوام, مصعب بن عمیر کا تم نے پڑھا تھا نا, مصعب بن عمیر, ابو سلمہ اور ام سلمہ. کون ہے ام سلمہ؟ امہات المومنین میں سے. ابو سلمہ وہاں پہ جا کے سب سے پہلے فوت ہوئے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے پھر شادی کی تھی. تو یہ لوگ تھے, اور یہ ایسے کوئی غلام اور وہ والے لوگ نہیں تھے. آپ کو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو بات پتا ہے نا, کتنے ریچ اور کتنی ان کے پاس آسائشیں اور کیسے تھے. کیوں نہیں تھے غلام اور غریب لوگ, کیوں نہیں تھے؟ ان کے پاس استطاعت نہیں تھی, اور وہ تو غلام جو ہے وہ تو اپنی آقا کی مرضی کے بغیر کہیں جا ہی نہیں سکتا. تو دے ور ریئلی مطلب اچھے ان کے ایلیٹ اور سرداروں کے بچے اور امیر لوگوں کے بچے تھے. اس سوسائٹی کے ریسپیکٹیبل جو بڑے لوگ تھے ان کے بچے تھے, یہ ان کے اولادوں میں سے تھے. تو اچھا یہ آپ کو کیا سمجھ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ جانے کا ہی کیوں کہا؟ پہلے لکھا ہوا نا تو انہوں نے شورٹ کر دیا. شاباش. ہاں دیکھیں, ورنہ تو روم بھی جا سکتے تھے, فارس جا سکتے تھے, کہیں اور جا سکتے. حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس نے ریلیجس فریڈم دی ہوئی تھی اپنے لوگوں کو کہ آپ کسی بھی ریلیجن پہ رہیں, اور ان پہ ظلم نہیں کرتا تھا. عادل بادشاہ تھا. یہ ہے نا کہ انصاف پسند حکمران. اس وقت کی جو عیسائی حکمران تھا یہ عیسائی تھا. تو سوچیں جو پہلی مسلمانوں کی ہجرت ہوئی ہے وہ عیسائی مملکت کی طرف ہوئی ہے. اور ہمیں اس کے اندر بھی بہت ایک بڑا سبق ملتا ہے, کیونکہ ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں یہاں پہ بھی انہوں نے ہمیں ریلیجس فریڈم دی ہے, رائٹ.
اور ریلیجس فریڈم مسلمانوں کو بھی وہاں ملی تھی. اور پتہ ہے مسلمان وہاں پہ حبشہ میں کتنا عرصہ رہے. ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے نا, اس کے بعد بھی وہاں پہ رہتے تھے. آگے آپ حضرت جعفر کی بات جب سنیں گے تو حضرت جعفر جو تھے 7 ایئرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مطلب جا کے اسٹیبلش ہو چکی تھی. 7 ایئرز گزر چکے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کو بلوایا تھا واپس. تو اتنے عرصہ وہاں پہ رہے, لیکن کیا انہوں نے وہاں پہ کوئی تخریبی کاروائیاں کی؟ کیا انہوں نے وہاں پہ کوئی حکومت کو ٹاپل کرنے کی کوشش کی؟ جو اس وقت کا نجاشی تھا, بلکہ وہ فوت ہو کے دوسرا بھی ایک اور نجاشی از اے ٹائٹل, اٹس ناٹ, ان کا نام نہیں تھا نجاشی, ان کا نام کیا تھا؟ اسہمہ. اسہمہ ان کا نام تھا. اور یہ ٹائٹل ایسی ہے جیسے فرعون ایک ٹائٹل ہے, کیا جیسے کیسر روم, کیسر وہاں کا وہ ایک ٹائٹل ہے, کسرا ایک ٹائٹل ہے, اسی طرح یہ ایک ٹائٹل تھا. تو نجاشی جو ہم عام اس میں کہتے ہیں وہ اسہمہ کا ٹائٹل نجاشی تھا. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر یہ ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ سب سے پہلی کہ ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں ہمیں بھی جب آپ کسی جگہ پہ آ کے یعنی جہاں پہ آپ کو دوسرے لوگوں نے کسی غیر مسلم مملکت کے اندر ایز اے مائنورٹی رہا جا سکتا ہے, ایک تو یہ پتہ چل گیا. دوسرے یہ کہ جب آپ وہاں پہ رہیں گے تو آپ پیسفل سٹیزن کے طور پہ رہتے ہیں. ایسے نہیں کہ ان کے ہاں ہی تقریبی کاروائیاں شروع کر دیں. ایسے مسلمان وہاں پہ رہے, عیسائی حکومت کے انڈر ہی رہ رہے, لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ وہاں پہ کوئی امن و امان تباہ کر رہے ہوں یا کوئی ایسی حرکتیں کر رہے ہوں جس سے کہ کوئی اور بات. جہاں پہ آپ کو ریلیجس فریڈم ملتی ہے وہاں پہ پھر انسان اس کی قدر کرے. اور اس وقت تو پھر بھی مدینہ میں اسٹیبلش ہو گئی تھی, دارالاسلام اسٹیبلش ہو گیا تھا. آج تو دنیا میں کہیں پہ بھی دارالاسلام نہیں ہے, اس وقت اسٹیبلش ہو گیا تھا تب بھی وہ وہاں رہ رہے تھے حبشہ میں. تو رہنے کی اجازت, یہ نہیں ہم کہہ سکتے حرام ہے رہنا, یہ نہیں ہم کہہ سکتے, مگر ہاں یہ ہے کہ جیسے رہو تو پھر اس طرح سے رہو کہ اپنے دین کے اوپر چلنے. جب انہوں نے آپ کو ریلیجس فریڈم دی ہے تو اپنے دین کو تھام کے رکھو اور کوئی ایسی کاروائیاں نہ کرو جس سے دوسرے کے قانون کو آپ توڑو. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت اچھی اگزامپل ہے کہ کس طرح ایز اے مائنورٹی رہنا ہے کسی جگہ پہ. اچھا, اسہمہ الف سین ہا میم اور ہا. اچھا, ایک یہ بھی بات ہے, کچھ بعض روایات میں آتا ہے, عبرانی نے یہ روایت کی ہے کہ ایک اور کپل تھا, عامر بن ربیع اور لیلا اس میں تھے. تو جب جانے لگے تو ظاہر ہے یہ لوگ اپنا سامان وغیرہ باندھ رہے تھے. بعض جگہ پہ یہ آتا ہے کہ بالکل چھپ چھپا کے گئے تھے, بعض جگہ پہ یہ آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو پتہ بھی چل گیا تھا لیکن انہوں نے اتنی پرواہ نہیں کی, انہوں نے اتنا بگ ڈیل اس کو سمجھا نہیں. تو وہ لیلا جو تھی وہ اپنے اونٹ کے اوپر سامان وغیرہ لاد رہی تھی, اپنا پیکنگ وغیرہ جو بھی کر رہی تھی. تو قریب سے حضرت عمر بن خطاب گزرے. حضرت عمر اس وقت ظاہر مشرک تھے اور بہت ٹارچر کیا کرتے تھے, بہت ظلم کیا کرتے تھے. پہلے آیا بھی تھا نا کہ اپنی لونڈی پہ کتنا انہوں نے تشدد کیا. تو جب وہ گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی کدھر کا آپ کا رخ ہے, کدھر کا ارادہ ہے, کیونکہ ایسے نہیں لوگ سفر کرتے تھے کہ جیسے کہیں ویکیشن پہ جا رہے ہیں, آج کی طرح نہیں تھا نا. تو بھئی کدھر کو جا رہے ہو؟ اب دیکھیں کتنی بڑی ایک وہ بات ہے نا, ایک انسان کتنی مشکل میں, کہ اگر بتایا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے, اگر سچ کہا اور جھوٹ بھی نہیں بول سکتے. تو وہ ایک دم گھبرا سی گئی. پھر ان کو نا ایک دم انسان کو غصہ آ جاتا ہے نا, تو ریج میں کہنے لگیں کہ تم لوگ ہمارے پر اتنا ظلم کرتے ہو, یہاں پہ ہمیں ایسے رکھا تھا, اب ہم جائیں بھی نا کیا یہاں سے چھوڑ کے, بس ہم جا رہے ہیں یہاں سے, چلو ہمیں جانے تو دو کم از کم. تو اس وقت نا ایک دم حضرت عمر ذرا, وہ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ان کو تھوڑا فیل ہوا کہ یہ اس ایکسٹینٹ تک بات پہنچی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ معاملہ اس حد تک پہنچ گیا. اچھا اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو. اور وہ چلے گئے. تو وہ بڑی حیران بھی ہوئی کہ یہ کیا آج بات ہوئی نا. تو جو ان کے ہسبینڈ جب واپس آئے تو انہوں نے ان کو کہا کہ اس طرح حضرت عمر کہہ کے گئے. تو انہوں نے کہا تم کیا سوچ رہی ہو کہ عمر ہم پہ رحم کرے گا اور وہ کبھی اسلام لے آئے گا؟ تم یہ سوچتی ہو؟ خدا کی قسم واللہ اس کے بعد کے گھر کے گدے بھی اس کے اسلام لانے سے پہلے اسلام لے آئیں گے. اللہ اکبر. اور یہی حضرت عمر 2 سال میں مسلمان ہو گئے تھے. آپ نہیں کہہ سکتے کسی کو بھی دیکھ کے کہ کون کس وقت بدل جائے. انہوں نے کہا اٹس سو امپاسبل
تم نے اتنی سی بات سے تم نے سوچ لیا کہ اس کے اندر کوئی رحم آ جائے گا. اللہ. تو یعنی اب آپ سوچیں کہ کس قدر مشکل حالات تھے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو جا سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی. یہ نہیں کہا کہ ابھی جو غریب ہیں جن پہ زیادہ تشدد ہو رہا ہے وہ یہاں پہ مشکل کے اندر تم جانے کی سوچ رہے ہو. نہیں, جو جا سکتا ہے وہ جائے. حکمت اس کے اندر ہے, جو بچ سکتا ہے وہ بچ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات ایسے نہیں ہوتی کہ اپنی مرضی سے. جو بھی حکمت کی بات ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نا کہ ابھی اس وقت ہجرت کرنے میں بہتری ہے. اچھا, تو وہ دیکھیں اب ان سے بچ کے وہ چلے گئے. جب وہ چلے گئے تو کیا ہوا, اس ہجرت کے کوئی 2 مہینے بعد رمضان سن 5 نبوت میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام تشریف لائے. اس وقت کعبہ کے آس پاس قریش کے بہت سارے لوگ جمع تھے. ان میں ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ بھی تھے. اب امیجن کریں کہ حرم میں سردار اور بڑے بڑے ایلیٹ بیٹھے ہوئے ہیں قریش کے. اور سورۃ النجم ابھی تازہ بتازہ اتری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان اچانک کھڑے ہو کر اس کی تلاوت شروع کر دی. ایسا نفیس کلام انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں تھا. سبحان اللہ. اب جو اچانک کانوں سے ٹکرایا تو انہیں بے خود کر گیا. وہ دم بخود رہ کے سنتے رہ گئے, خاموش مبہوت, نہ روکنے کا یارہ نہ ٹوکنے کا ہوش. اتنا بھی سبحان اللہ اس قرآن کی. دیکھیں اب آپ سیکنڈ بات سن رہے ہیں نا, پہلی بھی بات دارالارقم میں نے کہا آج قرآن کے اوپر آپ کو پتا چلے گا دارالارقم میں بھی کیا ہو رہا ہے, قرآن سکھایا جا رہا ہے. یہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تلاوت فرمائی, فوراً بعد سورہ نجم شروع کر دی. اور سبحان اللہ اس کا جو اثر تھا ان لوگوں کے دلوں کے اوپر کہ کہاں بکا رہ گئے کہ بولنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہوئی. بلکہ سورت کے آخر میں جب ڈانٹ ڈبت والی آیتیں آئیں تو دلوں پر کپ کپی طاری ہو گئی, ہوش اڑتے محسوس ہوئے. اور جیسے ہی آپ نے یہ پڑھ کر سجدہ کیا, فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا, اللہ کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو, تو سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے. کسی کو اس حکم ربانی سے سرتابی کا یارہ نہ رہا. کوئی ایسا نہیں تھا. دیکھیں ایک نیچرل ایک ایفیکٹ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں اور آپ سجدے میں گئے اور مسلمان سجدے میں گئے اور پیچھے وہ بھی سجدے میں چلے گئے. یعنی ان کو ہوش ہی نہیں رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ اس وقت اتنا اثر تھا جیسے انسان میسمرائز ہو جاتا ہے کسی چیز سے. سبحان اللہ, اس کلام کی جو عظمت تھی اس سے وہ ایسے میسمرائز ہو گئے. تو آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ سورہ نجم کی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے اور اس کو ایک دفعہ سنیے گا تاکہ آپ کو یہ لذت پتہ چلے کہ کیا ہے سورہ نجم. جی ہم انشاءاللہ کریں گے اس کے بعد. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی پھر سجدہ کیا تو قوم کا کوئی فرد نہ بچا جس نے سجدہ نہ کیا. ایک آدمی نے ایک مٹھی کنکری یا مٹی لی اور اسے اپنے چہرے کے اوپر تک لے گیا, اٹھائی اور چہرے کے اوپر لے گیا اور کہا میرے لیے یہی کافی ہے. جیسے کہ سجدہ کر لیا نا کہ اوپر یہاں. بعد میں نے دیکھا کہ وہ حالت کفر میں مارا گیا. یہ امیہ بن خلف تھا جو بدر کے روز مارا گیا تھا. اتنا تکبر تھا کہ وہ اس وقت بھی نہیں جھکا, باقی سب جھک گئے. اچھا, اب یہ ابن عباس نے یہ بھی فرمایا کہ جن بھی سجدے میں چلے گئے تھے یہ سن کے, جنات. اچھا پھر کیا ہوا, یہ اب پیچھے ہو رہا ہے. دیکھیں اب وہ ہجرت کر کے چلے گئے نا تو پیچھے یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. اب ریومرز کتنی جلدی پھیلتی ہیں. اب کسی نے دیکھا تو اب یہ ریومر پھیل گئی کہ سارے قریش مسلمان ہو گئے کیونکہ ظاہر سارے سجدے میں جو چلے گئے تھے. تو مہاجرین کی واپسی, اس واقعے کی خبر حبشہ پہنچی لیکن خاصے فرق کے ساتھ. ظاہر ہے بہت ڈسٹینس تھے اس زمانے میں تو ٹائم کے ساتھ, یعنی انہیں معلوم ہوا کہ قریش مسلمان ہو گئے. چنانچہ وہ خوشی خوشی مکہ پلٹے. انہوں نے دیکھیں اب اپنے گھر کی یاد اور اپنے وطن کا وہ تو ہوتا ہے نا, اپنی فیملی اور سب چھوڑ کے گئے تھے تو وہ تو دل میں تھا کہ ہم واپس چلے جائیں. تو وہ فوراً خوشی خوشی واپس پلٹے. لیکن جب مکہ سے اتنے قریب آ گئے کہ صرف ایک گھڑی کا فاصلہ باقی رہا تو حقیقت حال کا علم کہ یہاں پہ تو ایسا نہیں کوئی معاملہ. اس کے بعد کچھ لوگ تو وہیں سے حبشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر یا کسی کی پناہ لے کر مکہ آئے. مکہ میں داخل ہونے کے 2 ہی طریقے تھے, یا تو چھپ چھپا کے آتے یا پھر اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کسی پاورفل آدمی کو کہہ دیتے کہ آپ مجھے پناہ دیں گے. وہ اگر ایگری کرتا تھا کہ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں اور وہ اعلان کر دیتا تھا میں نے فلاں بندے کو پناہ دی ہے, تو کوئی اس کو ٹچ نہیں کر سکتا تھا. اس کو ٹچ کرنے کا مطلب یہ پہلے اس سے لڑنا پڑے گا جس نے پناہ دی ہے.
نہیں جیسے سیکیورٹی سمجھ لیں، سیکیورٹی دی. دوسری ہجرت حبشہ. اس کے بعد مسلمانوں پر قریش کی سختیاں اور بڑھ گئی، کیونکہ ایک طرف انہوں نے بے خودی میں مسلمانوں کے ساتھ جو سجدہ کر دیا تھا اس کا ان کو پچھتاوا تھا کہ یہ ہم کر کیا بیٹھے. دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ نجاشی جو حسن سلوک کر رہا تھا اس کی بھی ان کو جلن تھی کہ یہ تو وہاں پہ اچھے بھلے رہ رہے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ وہ دوبارہ حبشہ ہجرت کر جائیں. چنانچہ اب کی بار 82 یا 83 مرد اور 18 عورتوں نے ہجرت کی. اب زیادہ بڑا گروپ ہجرت کر کے چلا گیا، اور ظاہر ہے کہ یہ ہجرت پہلی ہجرت سے بھی زیادہ پرمشقت تھی. کیوں؟ کیونکہ قریش چوکنا تھے اور مسلمانوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے، لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ چوکنا، باحکمت اور ٹھوس قدم ثابت ہوئے، اور ان کی ساری دھر پکڑ کے باوجود حبشہ کو نکل گئے. اب انہوں نے تو بہت یہ سوچا ہوا تھا کہ ہم ان کو نکلنے نہیں دیں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو اندھا کر دینا تو پھر وہی والی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا نا کہ بنی اسرائیل کو نکل جاؤ راتوں رات. اتنی بڑی قوم نکلی کہ لاکھوں تھے، لاکھوں، بوڑھے بچے جوان اپنے مویشی سب نکلے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا. اور ان کو صبح اٹھ کے پتہ چلا یہ سارے نکل کے بھی چلے گئے، ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے. تو جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو نکالنا ہو نا تو ایسے لوگوں کی آنکھوں میں دھول مٹی پڑ جاتی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت میں نکلے تو کیسے کافروں کے سامنے سے نکلے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا. یہ ہوتی ہے اللہ کی تائید. اب مسلمانوں کی واپسی کے لیے قریش کا حربہ. اب انہوں نے کہا کہ ان کو تو چین نہیں آ رہا تھا کہ وہ تو وہاں پہ جا کے بڑے اچھے رہنا شروع ہو گئے ہیں، ہمارے ہاتھ سے بھی نکل گئے، یہ تو بڑا خرابی ہوئی. اب انہوں نے کہا نہیں، ان کو واپس لایا جائے. قریش پر یہ بات بہت گراں گزری، یعنی ان پہ بڑی بھاری تھی کہ مسلمان ان سے چھوٹ کر ایک ایسی محفوظ جگہ جا پہنچے جہاں ان کی جان اور ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. چنانچہ ان کی واپسی کے لیے قریش نے اپنے 2 ہوشیار آدمیوں یعنی عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو حبشہ بھیجا. یہ دونوں اس وقت مشرک تھے. یہ 2 لوگ جو تھے نا یہ ایز امبیسڈر سمجھ لے گئے، سفیر کے طور پہ گئے، اور یہ بڑے جیسے سوفسٹیکیٹڈ لوگ تھے. ان کو پتا تھا بادشاہوں سے کیسے بات کی جاتی ہے. عربوں نے بھی تو اپنے میں سے ایسے لوگوں کو بھیجا نا جو کہ ذرا مطلب دیکھیں ہر ایک کو تو نہیں سفیر بنایا جاتا. اور آپ دیکھیں گے واقعی جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی بات واقعی کتنی ہوشیاری اور ہے اس کے اندر. انہوں نے حبشہ پہنچ کر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق سب سے پہلے پادریوں سے ملاقاتیں کی. کیوں؟ ان کو کنونس کریں، ان کو اپنے ہاتھ میں لے گئے. جیسے ہوتا ہے نا کہ بادشاہ تک پہنچنا ہے تو پہلے نیچے والوں کو یہ دربار میں بیٹھے ہوں گے، ان کو اگر اپنا کر لیا تو جب ہم بادشاہ تک پہنچیں گے تو یہ تو ہمارے ساتھ ہی یہی بادشاہ کو مشورے دیں گے. اور انہیں تحفے تحائف پیش کر کے مدلل اور مؤثر انداز میں یعنی دلیل کے ساتھ اور پورا اثر بات کر کے اپنی آمد کا مقصد بتایا. ان سب نے حامی بھر لی. انہوں نے کیا حامی بھری کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نجاشی کے پاس آئے اور اسے بھی تحفے تحائف پیش کیے. یعنی اتنا بادشاہ تھا مگر قریش بھی کوئی کم رچ نہیں تھی، بہت امیر تھے. تو دیکھیں ان مسلمانوں کو پکڑنے کے لیے انہوں نے یعنی تحفے تحائف دینے سے بھی اتنی دور پہنچ کر رشوت ہے نا، یہ رشوت کے طور پہ تحفے دیے. پھر اصل مقصد کے لیے زبان کھولی اور کہا بادشاہ سلامت، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ نا سمجھ نوجوان بھاگ آئے. انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے. دیکھیں کتنی ڈپلومیسی ہے نا، تاکہ دوسرے کو اپنی طرف ملانے کے لیے کہ دیکھیں آپ کا بھی دین ایکسپٹ نہیں کیا، یعنی وہ نہ آپ کے نہ ہمارے ہیں، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا جسے نہ ہم جانتے نہ آپ. اس لیے ہمیں آپ کی خدمت میں ان کی قوم کے اشراف یعنی ان کے والدین، ان کے چچاؤں اور کنبے قبیلے کے لوگوں نے بھیجا ہے، یعنی ہم ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ انہیں واپس بھیج دیں، کیونکہ وہ لوگ ان پر سب سے اونچی نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی خامی اور خرابی کو سب سے اچھی طرح سمجھتے ہیں. یعنی بڑے سنسیئر بن کے ہے نا کہ ہم تو ان کی طرف ہیں، ان کی فیملیز نے ہمیں بھیجا. ان لوگوں کی خامیاں خرابیاں جانتے ہیں، ان کے جو بڑے ہیں وہ ان کی خامیاں خرابیاں جانتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو واپس لے کر آؤ، تو ہم تو ان کو لینے کے لیے آئے. اب کتنا معصومانہ ایک جیسے مطلب کیا اس چیز کو. جب ان کی یہ بات پوری ہو چکی تو پادریوں نے بھی منصوبے کے مطابق ان کی تائید کی. یہ دیکھ لیں آپ، جب بادشاہ کے مشیر ایسے ہوں کہ رشوتیں لے لیں
تو پھر یہی حال ہوتا ہے، پھر ان کو یہی لوگ خراب کرتے ہیں جو ساتھ والے ہوتے ہیں. لیکن نجاشی پہلے کیا بات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لیے یہاں پہ بھیجا تھا؟ یہ بہت انصاف پسند تھا. اچھا ایک اور بھی وجہ تھی، یہ لوگ ان کے ٹریڈ کے تعلقات پہلے سے تھے، ٹریڈنگ ہوتی تھی عربوں کی ان کے ساتھ، تو ان کو تھوڑا بہت ان سے فیملیئر تھے کہ یہ کون لوگ ہیں کیا ہے، ٹریڈنگ کی وجہ سے، پھر اس وجہ سے انسان جانتا ہے، تو یہ بھی تھوڑی بات تھی. اچھا لیکن نجاشی نے احتیاط برتی اور سوچا کہ دونوں فریق کی بات سننی چاہیے. سبحان اللہ، تبھی حق واضح ہو سکے گا. ورنہ دیکھیں پادریوں نے کہہ دیا تھا کہ کوئی بات نہیں ٹھیک ہے، مگر بادشاہ کس قدر سمجھدار تھا، اس نے کہا میں دونوں سائڈ کی بات سنوں گا. چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلایا اور پوچھا یہ کیا دین ہے جس کی وجہ سے تم اپنی قوم سے الگ ہو گئے، لیکن نہ میرے دین میں داخل ہوئے نہ ان ملتوں ہی میں سے کسی کے دین میں داخل ہوئے. اس کے جواب میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابو طالب نے بات کی. کون ہے حضرت جعفر؟ علی کے بھائی. شاباش. انہوں نے کہا، اب انہوں نے ایک تقریر کی ہے دربار میں، اور آپ اس کو غور سے سنیں کہ کتنی خوبصورت انہوں نے تقریر کی ہے. انہوں نے فرمایا بادشاہ ہم جاہلیت والی قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے. ہمارا طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا. ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا. ہم اس کی اعلیٰ نسبی، سچائی، امانت اور پاک دامنی کو جانتے تھے. اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اسے ایک مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہم اور ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں. اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے، حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، اور بے حیائی کے کاموں سے، جھوٹ بولنے سے، یتیم کا مال کھانے سے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا. یہ تھی وہ برائیاں جو مکہ میں موجود تھی، زمانہ جاہلیت جس کو ہم کہتے ہیں نا، اس میں یہ تھی برائیاں. اب آپ صرف ان کی تقریر میں دیکھیں، انہوں نے بعد میں نماز روزے اور اس کی بھی بات کی ہے، لیکن سٹارٹ اس سے نہیں کیا. سٹارٹ کس چیز سے کیا کہ یہ نبی آئے اور انہوں نے ہمیں کن برائیوں سے نجات دلائی. یہ ہے انٹروڈکشن اسلام کا، کہ جب آپ اسلام کو پیش کریں نا لوگوں کے سامنے، تو ایسے نہیں کہ نماز پڑھو روزہ رکھو، نہیں، اسلام ہمیں کیا دیتا ہے. دیکھو ہم یہ تھے. اچھا یہ اگر آپ غور کریں ان چیزوں کے اوپر، آپ کو یہی چیزیں آج نظر آئیں گی مسلمانوں میں. حیرت ہے، حیرت کی بات ہے کہ جو نبی ان سے نکالنے کے لیے آئے تھے، مسلمان آج انہی چیزوں کے اندر. وہ بت پوجتے تھے، آج قبریں پوجتے. وہ مردار کھاتے تھے، آج مردار بھی کھا رہے ہیں. اللہ اکبر. کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی گائے یا وہ آگے آ جاتی ہے تو وہ اسی کو لے جا کے تو بیچ دیتے ہیں گوشت، ریسٹورینٹوں میں، ہوٹلوں میں وہی وہ ہو رہا ہے. برائیاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے. آج قرابت داروں کا یہ حال ہے، بھائی بھائی، بہن بھائی، ماں بچوں، ان کے درمیان اتنی دوریاں، قرابت کے رشتے توڑے میں، کئی کئی عرصے تک بات چیت بند ہو جاتی ہے. قرابت کے رشتے گھر گھر ٹوٹے میں، پڑوسیوں سے بدسلوکی، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. ہمارے طاقتور کمزور کو کھا رہے تھے. آپ دیکھیں آج ہمارا تو سسٹم ہی کولیپس اس لیے کیا ہے کہ طاقتور کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور کمزور کو سزا دی جاتی ہے، کمزور کو دھر لیا جاتا ہے. تو طاقتور بڑی مچھلیاں، ان کے اوپر کوئی نہیں ہاتھ ڈال سکتا. تو یہ طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا. ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا، اور پھر آگے جن باتوں کا بتایا، اس رسول نے تو ہمیں سچ بولنا بتایا. یہ تو آج ہمارے اندر ہے ہی نہیں. ہم اسی رسول کے ماننے والے ہیں نا. امانت داری سکھائی، قرابت جوڑنے کا بتایا، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے کا بتایا، حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا. تو ہمارے تو قتل اتنے ہوتے ہیں، خون ریزی اس قدر ہوتی ہے، اور حرام کھانے کا تو حرام سمجھا ہی نہیں جاتا، برا سمجھا ہی نہیں جاتا. بے حیائی کے کام، فحاشی ہر طرف عام ہے ہمارے اندر. کہاں نہیں ہے فحاشی؟ سب کو اس کا علم ہے. جھوٹ بولنا، یتیم کا مال کھانا، پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانا، یہ تو کوئی بگ ڈیل ہی نہیں سمجھی جاتی. تو ہم تو اسی جاہلیت میں واپس چلے گئے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا تھا. اب مسلمان ہو کے اس کے اندر، یہی تو وہ اسلام کی اتنی بڑی تعریف بتا رہے ہیں کہ دیکھو اسلام نے ہمیں کیا دیا، اور انسان کی فطرت پکارتی ہے کہ واقعی یہی حق ہے.
دیکھیں ہم کتنا یعنی بھول چکے ہیں انہی تعلیمات کو، بیسک اسلام کی. تو آج بھی ہمیں انہی برائیوں کے خلاف جہاد کرنا ہے، اگین اسلام کو ریوائیو کرنا ہے، سمجھ لیں دوبارہ زندہ کرنا ہے. کیونکہ اسلام نہیں ہے ہم نے، اگر اسلام ہوتا تو یہ تو برائیوں سے ہم نکل چکے ہوتے. اسلام کہیں دفن کر دیا ہوا ہم نے. اس نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اس نے ہمیں نماز اور زکوٰۃ اور روزے کا حکم دیا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے اور بھی بہت سے احکام بھی گنوائے. پھر کہا ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے، اس کی پیروی کی، اس کے لائے ہوئے دین الہی میں اس کا اتباع کیا. چنانچہ ہم نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جو چیزیں اس نے حرام بتائیں ان کو حرام ماننا، جو چیزیں حلال بتائیں ان کو حلال ماننا. لیکن آج ہمیں یہ بھی پرابلم ہے کہ ہم نبی کی بتائی ہوئی حرام کردہ چیز کو حرام نہیں سمجھتے اور حلال کو حلال نہیں سمجھتے. ہمارے حلال حرام کے اپنے رولز ہیں. اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی. اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں دین سے پھیرنے کے لیے فتنوں اور سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں، اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگے. جب انہوں نے ہم پر بہت قہر اور ظلم کیا، زمین تنگ کر دی، ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کے کھڑے ہوئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور آپ کو دوسروں پر ترجیح دی اور آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی ہے بادشاہ کہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ دیکھیں یہ بات حضرت جعفر کسی یعنی ایک انڈیویجول کو نہیں کہہ رہے، ایک بھرے دربار میں کہہ رہے ہیں. کتنی مشکل بات ہے جہاں پہ یہ حال ہے کہ ساتھ وہ دشمن کھڑے ہیں جو لینے آئے ہیں، اور بادشاہ نے ایک دفعہ اگر کہہ دیا نا کہ تم لے جاؤ ان کو، تو پھر ان کا کیا حال ہوگا سوچیں. اس جگہ پہ حق بات کہنا کس قدر مشکل ہے، سوچیں آپ کس قدر مشکل ہے. آج ہم حق بات کو بھی شوگر کوٹنگ کرتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں نہیں دیکھیں ہمارا بھی کام بن جائے، اور کسی طرح بس انہوں نے جو حق بات تھی وہ حق کہی. اور اسی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب ایون ہم تو مسلمانوں کی مجلس میں بھی نہیں حق بولتے، ہم اپنے مسلمان بھی ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہم حق کو دبا جاتے ہیں. ایون اسکالرز ہیں، ان سے آپ بات کوئی سوال پوچھیں گے تو وہاں پہ وہ دیکھیں گے اگر کہ اتنے لوگ ہیں جو اس کے مخالف ہیں تو وہ اتنی شوگر کوٹنگ کریں گے کہ وہ بات کی سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ اس میں صحیح کیا تھا اور غلط کیا تھا. اور یہاں پہ دیکھیں کتنا کلیئر ہے، ہر چیز کلیئر بتا دی. تو ہم سب کو اس چیز سے یہ سبق لینا چاہیے، جس مجلس میں آپ ہیں حق بات بولیں، حق بات سے نہیں ڈرنا. اور انہوں نے حق کہا، جو انسان حق بات کہتا نا پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرماتا ہے. اور حالانکہ دیکھیں ابھی ان کی حیثیت کیا ہے، ریفیوجیز ہیں نا، ریفیوجیز ہیں. اب نجاشی نے یہ بات سنی تو حضرت جعفر سے کچھ قرآن پڑھنے کی فرمائش کی. دیکھیں دوبارہ کیا بات آ گئی، قرآن. کیوں اس نے قرآن کیوں پڑھنے کی فرمائش کی؟ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس آیا ہے تو سننا چاہتے تھے. ہاں، اس لیے کہ جو یہ باتیں دیکھیں آپ کا اگر کیریکٹر اور آپ کی بات مجھ پہ بڑی اثر کرتی تو میں کہوں گی کہ یہ کون سے مذہب سے ہے. دیکھیں اگر کوئی دو ڈفرینٹ مذہب والے نا تو انسان سوچتے ہیں کون سی مذہب سے، کس نے اس کو اتنی پیاری باتیں سکھائی. اس طرح سناؤ تو صحیح دو اپنی باتیں، کیا سیکھی ہیں تم نے. اس وقت انہوں نے کاف ہا یا عین صاد یعنی سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی. ریڈی ہیں یہ آیات؟ اگر ریڈی ہیں تو پھر انشاءاللہ اب اچھا چلیں الحمدللہ آپ یہ سنیں. یہ آیات شروع کی 5-7 آیات چلائیں کہ کون سی ایسی کشش تھی ان آیات میں کہ نجاشی کا یہ حال ہو گیا کہ وہ اتنا رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور تمام پادری بھی اتنا روئے کہ ان کے صحیفے جو تھے جو انہوں نے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے وہ تار ہو گئے. سبحان اللہ. ہاں جی سنیں. ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا
قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. ہاں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ کتنا اثر ہے. ابھی تو ذرا ٹائم اتنا نہیں ہے تو تھوڑی سی آیات چلائی ہیں، لیکن کتنی خوبصورت آیات ہیں جو مطلب ریئلی ہارٹ ٹچنگ جن کو کہتے ہیں، آپ کو گرپ کر لیں. اور زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، انہوں نے تو فرمایا تھا یا اللہ میں تجھ سے مانگ کے تو کبھی مایوس ہی نہیں ہوا. اتنی خوبصورت. تو یہ حال ہوا نجاشی کا، کیونکہ قرآن واقعی دل پہ اثر کرتا ہے، دلوں کی دنیا بدل دیتا ہے. پھر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے دونوں ایک تاک شمع سے نکلے ہوئے، یعنی ایک ہی شمع کے اجالے. اس کے بعد قریش کے دونوں نمائندوں کو مخاطب کر کے کہا تم لوگ چلے جاؤ، واللہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، نہ ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے. اب دیکھ لیں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف ابھی انشاءاللہ ہم 7واں پارہ پڑھیں گے. 7واں پارہ شروع ہی سے ہوتا ہے کہ دیکھو وہ اللہ کا کلام سن کے ان کے آنسو بہنے کی، ان کی تعریف اللہ نے قرآن میں فرمائی. تو اس نے آگے سے یہ کہا، اسی وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف بھیجا تھا، ہجرت کر کے ان کی طرف جاؤ. ظاہر ہے اس حکمران کی کوئی یہی بات پتا ہوگی نا کہ یہ کتنا عدل والا اور سمجھدار ہے. اور آپ کو پتا ہے نا کہ پھر نجاشی جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنا اسلام ڈکلیئر نہیں کیا تھا، چھپا کے رکھا تھا نا، کیونکہ آگے ہی آئے گا اس میں کہ کس طرح ان کے. چلے پڑھتے ہیں آگے، پھر میں بتاتی ہوں. دوسرے دن عمر بن عاص ایک خطرناک تدبیر اختیار کی. نجاشی سے کہا کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں. اب نبض پہ ہاتھ رکھا، تم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہو نا، تو دیکھو ذرا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں. اللہ اکبر. اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلوایا اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اب دیکھ لیں اب کتنا مشکل مرحلہ ہے، کیونکہ اب عیسیٰ علیہ السلام پہ تو ان کا عقیدہ ہے، اور ہم کسی کو ایون عام لوگوں کو بھی پریچ کرنے لگتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ باتوں کو ابھی نہ کرو، کیونکہ یہ نہ ہو کہ یہ ناراض ہو جائے، مسلمان نہ ہو یا کچھ ہے. انہوں نے بالکل کلیئر بات کی. ہم ان کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یعنی وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا. اب دیکھ لیں عقیدے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جب ہم عقیدے پہ کمپرومائز کرتے ہیں نا تو ہم کیا کہتے ہیں، تمہارا بھی اچھا ہے ہمارا بھی اچھا ہے، تم بھی صحیح ہو اور ہم بھی صحیح ہیں، تاکہ کوئی ناراض نہ ہو. ایسے ہی کرتے ہیں نا، سارے ایک ہی خدا کو پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کا اپنا طریقہ ہوگا ہمارا اپنا، لیکن ہے تو وہ ایک ہی نا، ہم سارے ایک کو ہی پوچھتے ہیں کیونکہ ہم نے ساروں نے مل جل کے جو رہنا تو اختلاف نہ ہو جائے. اور یہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں، اس کے ایک آرڈر پہ یہ یہاں پہ جو پناہ لی ہوئی نا، جیسے آج تو اللہ اکبر ہم پولیٹیکل اسائلمز لیتے ہیں اور اسائلمز لیتے ہیں کہیں جا کے جھوٹ موٹ کی بھی صرف دنیاوی فائدوں کے لیے نا، اس میں کتنا جھوٹ بولتے ہیں اسائلم مل جائے ہمیں. یہ تو واقعی ان کو پتا ہے کہ اگر واپس چلے گئے تو کیا حال ہوگا. یہ اس مشکل حالات میں سے تب بھی جھوٹ نہیں ہے، تب بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جو عقیدہ ہے اسٹریٹ ہونا چاہیے، اس میں کوئی ملمہ سازی، کوئی شوگر ہم بھی تم بھی ایک، یہ ٹھیک وہ ٹھیک، یہ نہیں. یہ ہے ان کی حقیقت، اور یہ کہنا آسان نہیں تھا. اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا اللہ کی قسم جو کچھ تم نے کہا اس سے عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے برابر بھی بڑھ کے نہیں تھے.
اتنے سے بھی زیادہ یا کم نہیں تھے, اتنے ہی تھے جتنا کہ تم نے کہا. دو ہی بات ہے ایگزیکٹ. جاؤ تم لوگ میرے قلم رو میں امن و امان سے رہو, جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا, جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا, جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا. مجھے سونے کا پہاڑ بھی ملے تو بھی گوارا نہیں کہ تم میں سے کسی کو ستاؤں. اللہ اکبر. اور کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا تھا نا کہ ان کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام, تو پادریوں کی تو شکلیں ایک دم وہ ہو گئی اور وہ اتنی اونچی اونچی سانس لینے لگے کہ ان کی سانس کی آواز دربار میں آنے لگی تھی. اتنے وہ غصے میں آ گئے نا کہ اس نے یہ کیا کہہ دیا. تو یہ نجاشی ہے کہ بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے بھائی اسما ان کے وفات ہو گئی ہے تو ان کے لیے غائبانہ نماز جنازہ پڑی تھی, انہی کے لیے. ہاں جی بالکل بالکل. اچھا یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو ہے نا عمر بن عاص, یہ تو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے, اور کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ نجاشی کے دربار میں آئے تھے دوبارہ, اور انہوں نے آ کے اس کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی, کچھ اپنا باتیں کی. تو اس وقت ظاہر ہے نجاشی تو انہیں تو اسلام قبول کر لیا ہوا تھا, تو انہوں نے ان کو کہا, کچھ بات کی جس سے ان کے دل پہ اتنا اثر ہوا کہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ عمر بن عاص نے نجاشی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. اور آپ یہ دیکھیں ایک تابعی نے ایک صحابی کو اسلام میں داخل کیا. وہ تابعی ہے نا نجاشی, نہیں دیکھا, اور یہ صحابی ہیں. سبحان اللہ, اللہ اکبر. اور آج دیکھیں, آج تو چھوٹے چھوٹے چیکس کے اوپر اپنے لوگوں کو غیروں کے ہاتھ دے دیا جاتا ہے کہ لے جاؤ ان کو. اس نے کہا میں سونے کا پہاڑ بھی دے دو گے نا تو میں پھر بھی نہیں ان کو ستاؤں. اس کے بعد حکم دیا کہ قریش کے نمائندوں کو ان کے تحفے تحائف واپس کر دیے جائیں. آج کیا ہوتا ہے, رشوت بھی رکھ لیتے, کام بھی نہیں کرتے. اس نے کہا مجھے نہیں, اگر تمہارا کام نہیں کیا واپس لے جاؤ اپنے تحفے تحائف. یہ ہوتا ہے جسٹ رولر. چنانچہ یہ دونوں صاحبان منہ لٹکائے مکہ واپس لوٹے, اور مسلمانوں نے اچھے دیار میں, اچھی جگہ پہ اچھے ہمسائے کے ساتھ قیام کیا. مشرکین کی حیرت, اس ناکامی پر مشرکین نے بہت پیچ و تاب کھایا اور چاہا کہ باقی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے. اب ان کا غصہ ان کے اوپر نکالیں جو ہمارے ہاتھ میں. بالخصوص وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ کا کام کیے جا رہے ہیں, لیکن وہ یہ دیکھ کر الجھن میں پڑ جاتے تھے کہ سخت سے سخت دھمکی کے باوجود ابو طالب آپ کی مدد پر کمر بستہ ہے. ابو طالب یعنی اسلام بھی نہیں لے کر آئے اور ان کی سپورٹ بھی نہیں چھوڑے, جس کا ان کو اور غصہ آتا تھا. اور ان سے ٹکرانا آسان نہیں, اس لیے ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کریں تو کریں کیا. کبھی خونخواری کا جذبہ غالب آتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بچے کچھ مسلمانوں کو سزائیں دینے لگتے. کبھی بحث و مناظرے کا دروازہ کھول دیتے, کبھی دنیا کی پرکشش چیزوں کی پیشکش کرتے, تو کبھی کچھ دو کے اصول پر سودے بازی کرتے, کبھی سوچتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صفایا کر کے اسلام کا چراغ ہی گل کرتے. مگر ان میں سے کوئی بات بن نہ سکی اور کسی طرح مراد پوری نہ ہو سکی, بلکہ ان ساری کوششوں کا نتیجہ ناکامی اور نابرادری کی شکل میں ظاہر ہوا. اور اگلی سطور میں ہر ایک کا مختصر سا خاکہ پیش کیا جا رہا ہے. آگے بس بریف ایک بات کی جا رہی ہے, لیکن آپ اسے تھوڑا سا یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک سوسائٹی میں مثلاً آپ رہتے ہیں, وہاں پہ یہ بات ایک دن نہیں ہو رہی, 2 دن نہیں ہو رہی, ایوری ڈے جہاں آپ نکلتے ہیں وہاں پہ باتیں کی جاتی ہیں, تانے دیے جاتے ہیں, گالیاں دی جاتی ہیں, ستایا جاتا ہے, اور ایوری ڈے نہیں پتا کہ آج کیا ہونا. کتنی ہوسٹائل انوائرمنٹ ہے جس میں ایک انسان رہ رہا ہو کہ سوسائٹی میں ہر طرف دشمن ہی دشمن ہے, اور کام بھی جو ہو رہا ہے وہ اتنا چھپ چھپا کے ہو رہا ہے, اور ہر طرف دیکھ رہے ہیں تو مسلمانوں کو اذیتیں مل رہی. وہ ایک اور دکھ ہے, اپنے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے, اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی سہنا پڑ رہا ہے. یہ تو 1-2 دن کی کوئی یہ بات نہیں تھی, روزانہ کی اپنے آپ کے لیے سمجھ لیں ایک مصیبت کھڑی کر لی نا کہ اسلام ہم اچھا لے کر آئے. اب آج کے وقت میں کسی کو کانٹا بھی چبھ جاتا نا, کہتے ہم تو اچھے قرآن کی طرف آئے, ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا, ہمارا تو کاروبار ایسے ہو گیا, ہمارا فلان چیز ایسے ہو گئی, لوگوں نے ہمیں تیکھی نظر سے دیکھ لیا. اتنی
چھوٹی باتوں پہ. ان کو دیکھیں سر, جن کا ہر روز اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ایسی انوائرمنٹ میں تھا جس میں کوئی چین سکون امن نہیں تھا ان کے لیے, یعنی چین کی ایک گھڑی نہیں مل رہی تھی, اور وہ اس میں رہ رہے ہیں اور اس میں کام کیے جا رہے ہیں. یہ ہوتا ہے صبر, اس کو صبر کہتے ہیں. اور صبر یہ نہیں ہوتا کہ ہم کہیں گے کوئی سولوشن ہی نہ نکالو, بس بیٹھے رہو اور آپ ہمیں مارتے نہ, تو یہ صبر ہے. نہیں, سولوشن نکالا انہوں نے کہ ہجرت کر جاؤ حبشہ. جو نکل سکتا تھا سولوشن, جہاں سے راستہ نکل سکتا وہ راستہ نکالا, اور اپنے مشن پہ ڈٹے رہے. صبر یہ نہیں کہ چھوڑ کے بیٹھ جاؤ اور اب کہو ہم صبر کر رہے ہیں کیونکہ ہم برداشت کر رہے ہیں. نہیں, اس راستے کو نہیں چھوڑ, یہ ہے صبر. حبشہ میں بھی اس وقت عربی بولی جاتی ہے. وہ عربی سمجھتے تو ہوں گے جو اس نے سمجھا. تعذیب اور قتل کی کوشش, یہ فطری بات تھی کہ ناکامی کی صورت میں مشرکین کا جذبہ خونخواری مزید بھڑک اٹھتا. چنانچہ اب صرف یہی نہیں کہ انہوں نے بچے کچے مسلمانوں پر ظلم و جور کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مزید سنگین دسترازیاں شروع کر دی. نمبر 1 کیا بتایا جاتا ہے, چنانچہ ایک بار عتیبہ بن ابو لہب, یہ کون تھا عتیبہ بن ابی لہب؟ ابو لہب کا بیٹا تھا, اور ہاں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دی تھی. یاد ہے نا, 2 بیٹیوں کی نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہوا تھا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو اس نے کہا تھا ان کو, ہم نے پڑھا ہے نا, جب تک ان کو طلاق نہیں دو گے میرے ساتھ نہیں کوئی تعلق تمہارا. تو وہ جیسا باپ ویسا بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا, وہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى, پھر وہ جبرائیل علیہ السلام نزدیک ہوا اور اتر آیا, بس 2 کمانوں کے مقدر فاصلہ رہ گیا, بلکہ اس سے بھی کم. اس کے ساتھ میں کفر کرتا ہوں. یہ کون تھے؟ جبرائیل علیہ السلام. ان کا میں انکار کرتا ہوں, میں نہیں ان کو مانتا. اس کے بعد آپ کی ایذا رسانی کے در پہ ہو گیا. در پہ ہونا کیا ہوتا ہے؟ کنٹینیوسلی, بس کوئی وہ چھوڑنا ہی نہیں کہ مجھے کوئی کبھی بھی کوئی چانس جانے نہیں دینا, میں کس طرح ان کو ستاؤں. جیسے آپ کہتے ہیں نا, جب کوئی بہت ستاتا آپ کہتے تم تو میرے در پہ ہو گئی ہو, اس طرح ہو گیا تھا. پیچھے پڑ گیا, آپ کا کرتا پھاڑ دیا اور آپ کے چہرے مبارک پہ تھوک دیا. البتہ تھوک خود اسی پر پلٹ آیا. اب آپ دیکھیں, انسان فزیکل ٹارچر بھی بعض دفعہ وہ بھی بہت سخت ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن بعض دفعہ وہ بھی برداشت کر لیتا ہے. لیکن جو بے عزتی ہوتی ہے نا, وہ انسان سے برداشت نہیں ہوتی. کہ توہین, اتنی سخت توہین کہ تھوک دینا, تم نے نہیں ماننا تم نہ مانو, لیکن یہ کیا طریقہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا اللہ تو اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا چھوڑ دے. اچھا, یہ نا جب واپس گیا گھر تو اس کے باپ سے اس کی بات ہوئی, اس نے باپ کو بتایا کہ آج تو میں یہ کارنامہ کر کے آیا ہوں. تو باپ بڑا خوش ہوا, اور لیکن اس نے ساتھ پوچھا کہ پھر انہوں نے آگے سے کوئی جواب دیا, کچھ کہا انہوں نے آگے سے؟ اس نے کہا ہاں انہوں نے یہ کہا تھا. اس کا رنگ ایک دم فک ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا. یعنی ان کو یہ یقین تھا کہ اگر انہوں نے منہ سے بات نکالی ہے تو کبھی رد نہیں ہوگی. وہ تو اتنا پریشان ہو گیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ ایک قافلے کے ساتھ ملک شام گیا. اب ساتھ ابو لہب بھی ہے اور یہ عتیبہ بھی ہے. جب قافلے نے راستے میں ملک شام کے مقام زرقہ پہ پڑاؤ ڈالا تو ایک شیر نے ان کا چکر لگایا. عتیبہ کہنے لگا, یہ واللہ مجھے کھا جائے گا, جیسے کہ محمد نے مجھ پر بددعا کی صلی اللہ علیہ وسلم. میں شام میں ہوں, وہ مکہ میں ہے, لیکن اس نے مجھے مار ڈالا. کتنا یقین ہے کہ اب میں بچ نہیں سکتا. اور کہا جاتا ہے ان لوگوں نے نا کیا کیا, بہت جو اپنا سامان وغیرہ تھا وہ سارا جمع کر لیا, تو وہ ایک ڈھیر سا بن گیا. جب وہ ڈھیر بن گیا تو اس کے اوپر عتیبہ کو سلایا اور سارے ارد گرد سامان کے سوئے, اور اپنے جانور بھی وہاں پر گئے تاکہ اب شیر اوپر مطلب نہ جا سکے. لیکن کیا ہوا, چنانچہ جب وہ لوگ سونے لگے تو عتیبہ کو اپنے بیچوں بیچ سلایا. پھر بھی شیر نے اونٹوں اور انسانوں کو پھلانگتے ہوئے ٹھیک اسی کا سر آدھا بچا اور اسے مار ڈالا. کہتے کہ جب اس کو مار دیا نا تو وہ جب شیر گیا ہے تو اس کے خون کی جو لکیر تھی نا وہ چلتی چلی گئی اس طرح. اور ابو لہب جب اٹھا تو اس کے پاس خون ایسے جا رہا تھا, تو اس کی ہوائیاں اڑ گئی. اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا, دہائیاں دینی شروع کر دی, لوگوں میرے بیٹے کی خبر لو, مجھے تو لگتا ہے میرا بیٹا مار دیا. تو جب جا کے انہوں نے جلدی جلدی دیکھا تو دیکھا کہ اس کا تو اس کو ختم کر دیا تھا شیر نے.
یعنی اتنا اس کو یقین تھا فرام ان سائڈ کہ اب میرا بیٹا پہنچے گا. اب یہ سوچیں اتنی سی بات کہ تھوکنا کسی کے منہ کے اوپر. آج تو کسی کو چھوٹی سی بات بھی کہہ دی جاتا تو ہم لوگ کہتے ہیں چھوٹی سی بات ہے کہ نہیں بھائی یہ کام میں نہیں کر سکتی, میرے سے نہیں اتنی بےزتی سہی جاتی, میرے سے نہیں اتنی باتیں سنی جاتی. تو ہم اللہ کے دین کا کام نا فوراً چھوڑ دیتے. یہاں پہ دیکھیں تھوک تک اس نے پھینکا, تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہٹے, دل برداشتہ نہیں ہوئے, ڈس ہارٹ نہیں ہوئے کہ نہیں میں نے نہیں یہ کام کرنا. سوچیں اگر, اور ایگزامپل ایک ذہن میں سوچیں, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی عبادت کرتے رہتے, کوئی تبلیغ نہ کرتے, تو ان کوئی دشمنی نہ ہوتی نا, ہے نا. دشمنی تھی کس بات پہ کہ دعوت نہ دو, ٹھیک ہے. جب دعوت دینی شروع کی اور وہ بھی کھلا کھلا تبھی مصیبت پڑی نا. لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت نہ دیتے اور آرام سے ہو کے بیٹھ جاتے, کیا آج ہم تک یہ دین پہنچتا؟ نہیں پہنچتا نا. اسی طرح اگر آج بھی ہم اسی طرح آرام سے بیٹھ جائیں گے, نہیں ہم سے نہیں ہوتا کیونکہ وہ بات کہتا ہے وہ بات کہتا ہے, تو آگے کیسے پہنچے گا؟ پھر ہم پہ ہی الزام ہے نا. انہوں نے اتنی تکلیفیں سہی, جب آپ یہ باتیں سنیں نا تو یہ سوچا کریں یہ میرے اوپر احسان ہے ان کا, کیونکہ انہوں نے میرے لیے یہ تکلیف برداشت کی. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک ماں نے تمہیں جنم دینے کے لیے کتنی تکلیف برداشت کی تب تم دنیا میں آئے, اس نبی نے اتنی تکلیف برداشت کی کہ تم تک یہ دین پہنچ جائے. تو یہ میرے اور آپ کے سر پہ ایک احسان ہے, اس کو سمجھیں. صرف یہ نہ سوچو انہوں نے تکلیفیں برداشت کی, کس کے لیے کی؟ میرے اور آپ کے لیے کی. ان کو اپنے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا, وہ اللہ اللہ کرتے رہتے, غار ہرا میں جا کے بیٹھ جاتے تو کوئی پرابلم نہیں تھی. دیکھیں وہ ورقہ بن نوفل بھی تو اپنے دین کے اوپر تھے نا, عیسائیت پہ تھے, ان لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں تھی. پرابلم تب ہوتی ہے کہ جب تبلیغ کرنے لگتے, دونوں کو مت دعوت دو. اور یہی ضروری تھا تاکہ دین آگے پہنچے. اسی طرح ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرما رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر اپنے پاؤں سے اس زور سے روندی کہ معلوم ہوتا تھا کہ آنکھیں نکل پڑیں گی. آپ سوچیں کہ انسان گلا کسی کو اسٹرینگل کر دے, گلا دبایا جائے تو ایک دم آنکھیں ابلنے لگتی ہیں نا. اتنی زور سے پیر رکھا کس پہ؟ گردن پہ. اور اس وقت جب سجدے میں اللہ کے سامنے پڑے ہوئے, سوچیں یعنی اس قدر حد سے زیادہ یہ لوگ. اور یہ لوگ کون تھے؟ کیا یہ غیر تھے؟ اپنے تھے. اور جب اپنوں کی طرف سے تکلیف آتی ہے نا تو پھر دکھ بھی بہت شدید ہوتا ہے. کیا خیال ہے نا؟ غیر جب کرتے ہیں نا تو پھر انسان کو دکھ ہوتا ہے, لیکن اتنا نہیں ہوتا جب اپنے, وہی جو کل کو میرے ساتھ اتنے میٹھے تھے, پیار محبت ہے, اتنے بھائی بہن بنے ہیں, وہی یہ کر رہے ہیں. اپنا چچا یہ کر رہا ہے, اپنا کزن یہ کر رہا ہے, اپنا رشتہ دار یہ کر رہا ہے. یہ سب اپنے تھے, ان کے اپنے قبیلے والے تھے, وہ یہ کر رہے ہیں. تب تو انسان کو انتہا سے زیادہ تکلیف ہوتی. اور کیا اللہ تعالیٰ ان کو روک نہیں سکتے تھے؟ بتائیں, روک سکتے تھے نا, کیوں نہیں روکا؟ پھر کیوں نہیں روکا؟ ان کے اوپر بجلیاں گر جاتی یا مر جاتے, ان کے اوپر کوئی عذاب آ جاتا. ہاں اللہ تعالیٰ ٹائم دیتا ہے اور آزمائش, امتحان, تاکہ کل کو آپ یہ نہ کہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فرشتے گارڈ کرتے تھے, ان کو تو کوئی تکلیف پہنچی نہیں, ساری تکلیفیں ہمارے لیے, ہم کیسے اس دین پہ چلیں؟ ان کو تو آسان تھا, ان کو تو ٹھنڈا ٹھنڈا مل گیا, ان کو تو میٹھا میٹھا انہوں نے کھا لیا, ساری کڑواہٹیں میرے لیے, ساری مشکلیں تو ہمارے لیے, ہم کیسے چلیں؟ ان کو کیا پتا مشکلوں کا, اصل مشکل تو آج ہمارے لیے ہے, ہم 21ویں صدی کے رہنے والے, اصل تو مشکل سے ہم گزر رہے. وہ جتنی مشکلات سے گزرے آپ کو دکھانے کے لیے دین آسان نہیں ہے, اس میں قدم قدم پہ مشکلیں آئیں گی, لیکن دیکھو ایسے چلنا, اس کو ایسے برداشت کرنا, یہ وقت نہیں کرنا, پیچھے نہیں ہٹنا. یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ اگر وہ نبی ہو کے اتنی مشکلات برداشت کی تو میں اور آپ کیا چیز ہیں, کیا ہم نہیں برداشت کر سکتے؟ اور ہمیں تو آج تک کسی نے تھپڑ بھی نہ مارا ہوگا, اور ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھ لیا تو ہم وہیں پہ سارا دل ہار بیٹھتے ہیں, ہمت چھوڑ دیتے ہیں. گھر والوں نے یہ کہہ دیا, میرے بیٹے نے وہ کہہ دیا, شوہر نے یہ کہہ دیا, ہائے ہائے ہماری تو کوئی سپورٹ ہی نہیں.
چھوڑو اس دین کو، ہم تو اس قدر زیادہ نازک ہیں، تو وہ تو نبی ہو کے اتنا برداشت کر رہے ہیں۔ آپ کو بتانے کے لیے آزمائشیں آئیں گی اس راستے پہ، مشکلات آئیں گی اس راستے پہ، مگر برداشت کرنا۔ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ دیکھو میرے ان لوگوں نے کیسے مشکلیں برداشت کی، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گارڈ کرنے کے لیے فرشتے ہوتے ہر طرف، کوئی ان کو ٹیڑھی نظر سے نہ دیکھ سکتا۔ کیا مشکل تھی؟ جبرائیل علیہ السلام نے ایک پر مارا تو کیا قوم لوط کا حال ہو گیا، پوری کی پوری قوم ختم ہو گئی، تو ان کو نہیں کر سکتے تھے؟ ایک چیخ سے کیا ہو جاتا تھا، دل پھٹ گئے، پوری کی پوری قوم ختم ہو گئی، تو ان کے لیے نہیں ہو سکتا تھا؟ یہ تو پیارے نبی ہیں، اللہ کے محبوب، امام الانبیاء، انہوں نے اتنی سختیاں برداشت کی۔ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ دیکھو میرے جو دوست اور میرے پیارے ہوتے ہیں نا، وہ کیسے ثابت قدم ہوتے ہیں، تاریخ گواہ رہے گی ہمیشہ تک کے لیے کہ دیکھو اللہ کے پیارے کیسے ہوتے ہیں، وہ اللہ کا راستہ نہیں چھوڑتے، یہ یاد رکھنا۔ ورنہ اگر ان کو کچھ بھی نہ ہوتا تو کیا امتحان تھا، کیا لوگ یاد کرتے کہ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ واقعات کی رفتار سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین نے اسلامی دعوت روکنے کی مختلف کوششوں میں ناکامیوں کے بعد سنجیدگی کے ساتھ یہ بھی سوچنا شروع کر دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، خواہ اس کے نتیجے میں زبردست خون ریزی کی نوبت ہی کیوں نہ آ جائے۔ اور یہ اس بات سے مترشح ہے کہ ایک روز ابو جہل نے قریش سے کہا، مترشح کا مطلب اسے کلیئر ہے یہ بات کہ ایک دن کیا ہوا، ابو جہل نے قریش سے کہا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کو عیب لگانے، ہمارے آباء و اجداد کی بدگوئی کرنے، ہماری عقلوں کو بے وقوف ٹھہرانے اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے کے علاوہ کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں۔ اس لیے میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ایک بھاری بھرکم اور بمشکل اٹھنے والا پتھر لے کے اس کی طاق میں بیٹھوں گا، اور جب وہ نماز میں سجدے کے اندر جائے گا تو اس سے اس کا سر کچل دوں گا۔ اس کے بعد تم لوگوں کا جی چاہے تو مجھے بچانا، ورنہ بے یارو مددگار چھوڑ دینا۔ بنو عبد مناف سے جو بن پڑے گا کر لیں گے۔ بنو عبد مناف کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے والے لوگوں نے کہا واللہ ہم تمہیں ہرگز نہیں چھوڑ سکتے، تم جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو۔ لوگوں کی بھی سپورٹ ہے بجائے اس کی کہ اس کو منع کرنے کے۔ آپ دیکھیں کہ ایک گیدرنگ ہے اگر آپ کے دوستوں کی، آپ کے جاننے والوں کی، آپ وہاں پہ جاتی ہیں، سب ناک منہ چڑھاتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، آپ کا دل وہیں بیٹھ جاتا ہے، میں نے کیا کر لیا، میں کدھر کو ہو گئی کہ یہ ساروں نے مجھے چھوڑ دیا، میری تو دوستیں مجھے چھوڑ گئی، اب فلانی میرے سے بات نہیں کرتی اور فلانی نے مجھے دیکھ کے منہ بنا لیا، اور میں اب اس پارٹی میں جاتی ہوں تو وہ مجھے میری باتیں بناتی۔ ہم اس سے ہی اتنے ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ دوسری طرف ہو گئے، یہ جو صادق اور امین کہنے والے تھے سب دوسری طرف ہو گئے، حتیٰ کہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، یعنی تم کرو، اور اس کو ہلا شیری دے رہے ہیں۔ اس کے بعد صبح ہوئی تو ابو جہل ویسا ہی ایک پتھر لے کر بیٹھ گیا۔ کیسا؟ یہ جو پہلے بتایا گیا۔ کس طرح کا پتھر؟ یہ بہت بھاری اور جو بڑی مشکل سے اٹھایا جا سکتا ہے۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق تشریف لائے اور کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی۔ قریش بھی اپنی اپنی محفلوں میں آ کر انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں ابو جہل کیا کرتا ہے، یعنی تماشا دیکھنے بیٹھ گئے تماشبین بھی۔ اب ابو جہل نے قدم اٹھائے اور آگے بڑھا، لیکن جو ہی قریب پہنچا تو اس طرح شکست کھا کے بھاگا کہ رنگ اڑا ہوا، حواس باختہ، دونوں ہاتھ پتھر پر چپکے ہوئے تھے۔ اس نے پتھر پھینک دیا۔ قریش نے کہا ابو الحکم تمہیں یہ کیا ہوا؟ ویسے یہ وہ حکمت کا باپ کہلاتا تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابو جہل رکھا تھا، ورنہ وہ لوگ تھوڑی ابو جہل کہتے تھے، وہ تو حکمت کا باپ کہتے تھے اس کو۔ کہنے لگا میں نے رات جو بات کہی ہے نا وہی کرنے جا رہا تھا، لیکن ایک اونٹ آڑے آ گیا، واللہ میں نے اس جیسی کھوپڑی، گردن اور دانت تو کبھی دیکھے نہیں، وہ چاہتا تھا کہ مجھے کھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر وہ قریب آتا تو دھر پکڑتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھیجا۔ تو اتنی چیزیں دیکھنی کہ ان کا بیٹا بھی مارا گیا، یہ پھر بھی نہیں وہ دیکھے کہ یہ دیکھیں، سوچیں آپ کہ جب انسان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جائے نا اور دل واقعی وہ ہے نا کہ مہر لگ گئی دلوں کے اوپر، تو جب مہر لگ جائے تو پھر انسان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ جب انسان اس حد پہ آ جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر ہدایت کا دروازہ بند کر دیتا ہے، اس کو ہدایت نہیں مل سکتی اتنی باتیں دیکھ کے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اس سے بھی زیادہ سنگین حادثہ پیش آیا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک روز قریش حتیم میں اکٹھے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے اور خانہ کعبہ کا طواف شروع کر دیا۔ دوران طواف
جب ان کے قریب گزرے تو جب ان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے تانا زنی کی، اس کا اثر آپ کے چہرے پر دیکھا گیا۔ جب دوبارہ گزرے تو پھر انہوں نے تانا زنی کی، اس کا اثر بھی آپ کے چہرے پر دیکھا گیا۔ اس کے بعد تیسری دفعہ گزرے تو اس بار بھی انہوں نے تانا زنی کی۔ اب کی بار آپ نے ٹھہر کے فرمایا، قریش کے لوگوں سن رہے ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس ذبح لے کر آیا۔ ذبح کا مطلب کیا؟ میں تمہارے پاس تمہارے قتل کا حکم لے کر آیا۔ آپ کی اس بات کا ان پر گہرا اثر ہوا، سکتہ طاری ہو گیا، گویا ان کے سروں پر پرندہ آ بیٹھا۔ اس وقت سے تو بہت زبانیں کھل رہی تھیں اور بہت باتیں کر رہے تھے، ایک دم یہ حال ہو گیا کہ بالکل خاموش ہو گئے، سکتہ طاری ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کے بارے میں جو سب سے کڑا آدمی تھا وہ بھی اچھی سے اچھی بات کہہ کے آپ کو منانے لگا۔ کیوں؟ تاکہ ان کے منہ سے کوئی ایسی بات ہے، دیکھ لیا تھا نا ابو لہب کے بیٹے کا کیا انجام ہوا، اگر کچھ بول دیا تو ہماری خیر نہیں ہے۔ اگلے دن یہ لوگ پھر اکٹھے ہو کے آپ ہی کی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آپ نبودار ہوئے، دیکھتے ہی سب کے سب آپ پر دوڑ پڑے، یعنی لپک رہے ہیں، آپ کی چادر سمیٹ کر پکڑ لی اور کہنے لگے تم ہی ہو جو ہم کو ہمارے باپ دادا کے معبودوں سے روکتے ہو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں میں نہیں ہوں، ڈر کے، اتنی جرأت اور بہادری تھی، فرمایا کہ ہاں میں ہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ سنتے ہی سب کے سب آپ پر پل پڑے، کوئی للکار رہا تھا، کوئی زد و کوب کر رہا تھا اور کوئی کچھ اور۔ عقبہ بن ابی معیط، یہ جو جس نے گردن کے اوپر پیر رکھا تھا وہی، اس نے لپک کے آپ کا کپڑا پکڑ لیا اور گلے میں لپیٹ کر بل دیتے ہوئے نہایت سختی سے گلا گھونٹا۔ سمجھ رہے ہیں، چادر سے ہی گلا گھونٹ دیا۔ ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اطلاع پہنچی کہ اپنے ساتھی کو بچاؤ، وہ دوڑ کے آئے، عقبہ کو دونوں کندھوں سے پکڑا اور دھکے دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کیا۔ پھر وہ کسی کو مار رہے تھے، کسی سے لڑ رہے، وہ اکیلے ہیں اور وہ اپنے طور پہ پوری کوشش کر رہے ہیں اور کہتے جا رہے تھے تم پر افسوس ہو، تم ایک آدمی کو قتل اس لیے قتل کر رہے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ یعنی اگر تم نے نہیں ماننا وہ الگ بات ہے، لیکن تم صرف ایک آدمی کی اس لیے پیچھے پڑے تھی، اس کا قصور کیا ہے؟ صرف یہ کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، بس۔ اب کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے ابو بکر پر پلٹ پڑے اور انہیں اس قدر مارا کہ ان کے چہرے اور ناک میں تمیز مشکل ہو گئی تھی۔ سوچیں ذرا، لہو لہان ایسے ہو گئے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا ناک کدھر اور چہرہ کدھر۔ ان کی 4 چوٹیاں تھیں، یعنی 4 لٹیں تھی بالوں کی، ان کو چھوا جاتا تو ہاتھ میں آ جاتی، یعنی اتنے بال کھینچے کہ یعنی بال ایسے پکڑتے تھے تو ہاتھ میں آ جاتے تھے۔ استغفر اللہ۔ چنانچہ بنو تیم ان کو کپڑے میں لپیٹ کے لے گئے اور گھر میں داخل کر دیا۔ انہیں ان کی موت میں کوئی شبہ نہ تھا، لیکن سر شام وہ بول پڑے اور بولے تو کیا بولے؟ رسول اللہ کا حال پوچھا، ان کا کیا حال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ آپ سوچیں، جس کی خاطر انسان کو باتیں سننی پڑ جائے نا، انسان کو اس سے نفرت ہو جاتی، کہتے ہیں تمہاری خاطر میں نے اتنی باتیں سنی، جاؤ تم سے اب کوئی نہیں محبت رہتی پھر اس سے۔ جس کی خاطر اتنی مار کھائی کہ بے ہوش پڑے میں لوگوں نے سمجھا کہ مر گئے، اب یہ نہیں زندہ رہ سکتے، ان کا قبیلے والے ان کو اٹھا کے گھر لے آئے، گھر لا کے ڈال دیا اور لگ نہیں رہا تھا، صبح سے شام ہو گئی، بے ہوش پڑے۔ جب ہوش آیا تو پوچھ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ اس پر بنو تیم نے انہیں ملامت کی اور وہاں سے چلے گئے کہ جن کی وجہ سے تمہارا یہ حال ہوا تم اٹھتے ہی ان کا حال پوچھ رہے۔ وہ کہتے ہیں اس کا تو کوئی حال نہیں، اس کو چھوڑو۔ اس کے بعد ان پر کھانا پانی پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے اس وقت تک کھانے پینے سے انکار کر دیا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں۔ ان کی والدہ نے آ کے ان کو کھانا دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں میں نے نہیں کھانا کھانا، جب تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں گا کہ ٹھیک ٹھاک ہے میں اس وقت تک کچھ نہیں کھا سکتا۔ سناتے وہ والدہ بھی اتنی مجبور ہو گئی کہ جب رات کا سناٹا چھا گیا اور لوگ پرسکون ہو گئے تو انہیں دارالارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا گیا۔ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخیر پایا تو تب کھانا پینا گوارا کیا تھا، یعنی اس وقت کھانا شروع کیا، پہلی چیز اس وقت حلق میں ڈالی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، تو بس سب ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک انشاءاللہ تعالیٰ رکھتے ہیں، سوچا تھا آگے بھی کرنے والے لیکن اتنا وقت نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے یہاں سے شروع کریں گے ہم نیکسٹ ٹائم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کا جو ہمارے اوپر حق ہے اللہ تعالیٰ اس حق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔
انشاءاللہ تعالیٰ درود شریف لگائیں.